بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا رکوع نمبر 10 ہے چھٹے پارے کا، اور رکوع نمبر 6 ہے سورہ مائدہ کا۔ 9 رکوع الحمدللہ پڑھ چکے، سورہ مائدہ کے 5 رکوع ہمارے گزر چکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اتقو تم سب ڈرو۔ جب ملا کر پڑھیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پڑھیں گے، درمیان میں سے حمزہ وصلی گر جائے گا، اور اگر الگ پڑھیں گے تو اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرو کا کیا مطلب ہے کہ ایسا کوئی ذریعہ، ایسا کوئی عمل کہ جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ جیسے کل کے سبق میں آیا اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کی کوشش کی۔ تو عبادت، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، جو بھی عبادت ہوگی، الوسیلہ وہ وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے۔ یا کسی بھی نیک آدمی سے دین کے بارے میں رہنمائی حاصل کر کے اس سے دین سیکھ کر اللہ رب العزت کے پاس جانا، یہ وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن ایسا وسیلہ اور ذریعہ کہ جس طرح کا تصور ہے ہندوؤں کا یا نصارہ کا کہ ہماری ڈائریکٹ اللہ تک رسائی نہیں، ہماری ڈائریکٹ اپنے معبود تک رسائی نہیں، تو بیچ میں ہمارے درمیان میں کوئی ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایجنٹ ہونا چاہیے، کوئی واسطہ ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ والا جو تصور ہے، یہ تصور دین میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں الوسیلہ کے لفظ کو اردو کے تناظر میں نہیں دیکھنا، عربی کے تناظر میں دیکھنا۔ وسیلہ کا مطلب ذریعہ، راستہ۔ تو ہر وہ عمل جس کی شریعت نے اجازت دی، اور جو عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسائی کا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ سب کا سب عمل وہ وسیلہ کہلائے گا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو، جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راستے میں۔ جاہدو جہد سے ہے، اس کا لفظی لغوی معنی کوشش کرنا ہے، لیکن اصطلاح میں جو جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اور غزوات کے ذریعے سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی قربانیوں اور مجاہدوں کے ذریعے سے جو عمل کر کے دکھایا، اس کا نام جہاد ہے۔ تو وجاہدوا فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، لو اگر ہو، ان لہم ان سب کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے جمیعا، سب کا سب ان کا ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ اسے فدیہ میں دے دیں، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ اسے فدیہ میں دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن سے کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ میں دے دیں، زمین کے سارے خزانے دے دیں، اس کے برابر اور خزانے مل جائیں وہ بھی دے دیں، تو ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ فدیہ، یہ نذرانہ، یہ ہدیہ، یہ معاوضہ، یہ صلہ، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو خود خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان سب کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں من النار، آگ سے،
وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، وما ہم نہیں ہیں وہ بخارجین منہا، اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہے جو قائم رہنے والا ہے، یعنی سدا رہنے والا ہے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن وما ہم بخارجین منہا، وہ اس سے ہرگز نکل نہیں سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ، والسارق چور، سرقہ سے ہے چوری کرنا، بس سارق مرد، چور مرد، والسارقۃ چور عورت، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے، فقطعوا کاٹ ڈالو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھوں کو، فقطعوا تم سب کاٹ ڈالو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھوں کو، جزاء بما کسبا بدلہ ہے، بما کسبا جو ان دونوں نے کیا اس کا، سزا ہے، بدلہ ہے اس کا، بما کسبا جو ان دونوں نے کیا، نکالا من اللہ، عذاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، سزا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے کل آیا تھا کہ حدود ہیں، اوپر ڈاکے کی سزا ذکر ہوئی پچھلے رکوع میں، اور یہاں چوری کی سزا ذکر کی جا رہی ہے، والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، واللہ عزیز حکیم، جو انہوں نے کیا اس کے بدلے کے طور پر، اللہ رب العزت کے عذاب کے طور پر، اللہ رب العزت زبردست ہیں، حکمت والے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، فمن تاب جس شخص نے توبہ کر لی، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون کے چوری کا قضیہ آیا، تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیں، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی، فاطمہ ان کا نام تھا، فرمایا اگر یہ کام فاطمہ بنت محمد کرتی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ ہمارا دین ہے، یہ مساوات ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، جس کا اظہار، جس کا عمل میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جس شخص نے توبہ کر لی، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد، اپنے ظلم کا ارتکاب کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سدھار لیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ پس بے شک اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیں گے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یہ کہ بے شک اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یعذب من یشاء وہ عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ویغفر لمن یشاء معاف فرما دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کرے، آپ ان لوگوں کے پیچھے مت کوڑیں، الذين يسارعون في الكفر کہ جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، من الذین قالوا ان لوگوں میں سے کہ آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، محض زبانی کلامی کہتے ہیں، آمنا قالوا جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم ہم ایمان لائے، بافواہہم محض اپنے منہ سے، زبانی کلامی تو کہہ رہے ہیں، حقیقت میں ایمان نہیں لائے، ولم تؤمن قلوبہم حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، ولم تؤمن اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم ان کے دل، لم تؤمن آپ سے کہا ماضی کے لیے بولا جاتا ہے، ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، لم تؤمن نہیں ایمان لائے، قلوبہم ان کے دل، تو یہ ایسے منافقین ہوں تب بھی آپ ان کی باتوں کی وجہ سے کبیدہ خاطر نہ ہو،
ومن الذین ہادوا، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین. سماعون کہتے ہیں غور سے سننا، کان لگا کے سننا. تو جو جھوٹ سننے کے عادی ہیں، جھوٹ سننے کی کثرت جن میں، یعنی جھوٹ سننا ان کا معمول ہے. اور سماعون لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کی کے جاسوس ہیں. سماعون اصل میں جاسوسوں کو کہتے ہیں. تو دوسروں کی جاسوسی کے لیے، سن گن لینے کے لیے، خبر گیری کے لیے آتے ہیں. لم یأتوکا، وہ آپ کے پاس نہیں آئے، لیکن کیا کرنے کے لیے آئے؟ جاسوسی کرنے کے لیے آئے، اپنے مقصد کے لیے آئے، غلط عزائم اور ارادے لے کر آئے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ باتوں کا معنی و مفہوم تبدیل کر دیا کرتے ہیں، باتوں کو پھیر دیتے ہیں ان کے حقیقی معنی و مفہوم سے. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے، یعنی اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو فخذوہ، پھر ٹھیک ہے اسے قبول کر لینا. وان لم تؤتوہ، اور اگر یہی حکم نہ دیا جائے، فاحذروا، تو پھر اس سے الگ رہنا. ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، جس آدمی کو اللہ رب العزت فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ ان کے دلوں کو پاک کریں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہاں سے آگے کی آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کا تذکرہ ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مسئلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتے. کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، وہ لے کر آتے، اور عجیب کام یہ کرتے تھے کہ اپنے مفادات کے لیے آتے تھے. ان کے ایک مرد اور عورت کے نے بدکاری کر لی، اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، مسئلے کے بعد ان کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، پیچیدگی بن گئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو قرآنی حکم تھا رجم کا، سنسار کرنے کا، وہ سنا دیا، اور فرمایا کہ یہ والا جو حکم ہے تورات میں بھی ہے. وہ مکر کے کہتے ہیں جی نہیں ہے تورات میں. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوڑوں کی سزا ہے منہ کالا کر کے پھیرنے کی بات ہے، رجم نہیں ہے، سنسار کرنا نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ والی بات پوچھی، تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، انہوں نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ابن سوریہ اور دیگر کچھ اور تھے جو اہل کتاب کے بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا. تو یہ عجیب ان کا طرز عمل تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایسی بات کہ جو ان کی مرضی کی ہوگی وہ تو وہ قبول کر لیں گے، اور اگر حقیقی بات کوئی ہوگی تو وہ نہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اگر خدائی کوئی حکم سنایا جائے گا تو وہ قبول نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو صاف نہ کریں اپنے اعمال اور اپنے خود سری اور ہٹ درمی کی وجہ سے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب، سماعون للکذب، کان لگا لگا کے جھوٹ سنتے، جھوٹ سننے کے عادی ہیں. اکالون للسحت، حرام کھانے کے عادی ہیں، خوب حرام کھاتے ہیں، جی بھر بھر کے حرام کھاتے ہیں.
فَإِن جَاءُوكَ اگر آپ کے پاس آئیں فَحْكُم بَيْنَهُم ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، یعنی یا تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجئے، آگے بھی آ رہا ہے، او اعرض عنہم یا ان سے اوائڈ کیجئے، ان سے اعراض کیجئے، فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، لَن يَضُرُّوكَ ہرگز آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، شَيْئًا کچھ بھی، لَن يَضُرُّوكَ لن کی وجہ سے مانا ہوا ہرگز نہیں ہو سکتا، یضر ضرر سے ہے، شَيْئًا کچھ بھی، کا آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے درمیان فیصلہ کریں، حکم کہتے ہیں فیصل کو، فیصلہ کرنے والے کو، بین حکمتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں فحکم بینہم بالقسط تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ وہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، آپ سے فیصلہ لینے کے لیے کیوں آتے ہیں، یعنی بدنیتی کی غرض سے آتے ہیں، حالانکہ کیا بات ہے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، لیکن وہ اس کے اوپر چلنا نہیں چاہتے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پھر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اس کے بعد، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف کوئی بھی قرب کا ذریعہ تلاش کرو، کوئی بھی راستہ، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی وسیلہ اور ذریعہ، یہ اردو والا وسیلہ نہیں ہے، عربی والا وسیلہ ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سب کا سب، ومثلہ معہ اور اس جیسا اور بھی ساتھ ہو، لیفتدوا بہ تاکہ وہ اسے فدیہ میں دے دیں، من عذاب یوم القیامہ قیامت والے دن کے عذاب کے سامنے یا اس سے بچنے کے لیے، تو ما تقبل منہم تو ان کی طرف سے نہیں قبول کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون وہ یہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا من النار کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وہ یہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا حالانکہ وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، باقی رہنے والا عذاب ہوگا۔ والسارق والسارقۃ چور مرد، والسارقۃ چور عورت، فقطعوا کاٹ ڈالو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھوں کو، جزاء بما کسبا بدلے میں اس کے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر، واللہ عزیز حکیم اللہ رب العزت عزیز زبردست ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ جو شخص توبہ کرے من بعد ظلم اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ پس بے شک اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے۔ علم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یہ کہ بے شک اللہ رب العزت کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یعذب من یشاء وہ عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ویغفر لمن یشاء مغفرت فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر آپ کو غمگین نہ کریں الذین وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں سے، صرف محض اپنی زبانوں سے کہا، زبانی کلامی کہا، ولم تؤمن قلوبہم حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ابھی تک، ولم تؤمن قلوبہم ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب جو جھوٹ سننے کے عادی ہیں، سماعون لقوم آخرین دوسرے لوگوں کے جاسوس ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، جاسوس ہیں، لم یاتوکا وہ آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی کسی اچھے ارادے سے کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں آئے، جاسوسی اور اپنے مقاصد کے لیے آئے، اور جب کبھی بھی وہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ باتوں کو ان کے حقیقی معنی و مفاہیم سے پھیر دیتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا اگر تمہیں یہ حکم دیا گیا، یہ فیصلہ دیا گیا، فخذوہ تو ٹھیک ہے اس پر عمل کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر یہ نہ دیا گیا تو کیا کرو، فاحذروا تو پھر تم چھوڑ دینا، اس سے اعراض کر دینا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ
جس شخص کو اللہ رب العزت کسی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو تم اللہ رب العزت کے سامنے اس کے لیے کسی چیز کے بھی مالک نہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ، اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہ نہیں ارادہ فرماتے کہ ان یطہر قلوبہم، یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دلوں کو پاک فرما دیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹ سننے کے عادی ہیں، خوب جھوٹ سنتے ہیں، کان لگا لگا کے سنتے ہیں۔ اکالون للسحت، اور حرام کھانے کے عادی ہیں۔ فإن جاؤکا، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کیجیے، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیجیے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض فرما لیں تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ آپ کو کیوں کر حکم بناتے ہیں، کیوں آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے کیسے آ جاتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ اس سے پھر جاتے ہیں بعد اس کے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ نہیں ہیں ایمان والے۔ صدق اللہ العظیم۔